السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناخن تراشنے کا مکمل سنت طریقہ، پیروں کے ناخن تراشنے کا طریقہ اور آنتوں کے ناخن تراشنے کا طریقہ شافعی مسلک کے مطابق۔ ناخن تراشنے کا سنت طریقہ یہاں دیکھ لیجئے۔ پیروں کے ناخن تراشنے سے پہلے ہاتھوں کے ناخن تراشیں۔ ہاتھوں کے ناخن یوں تراشیں، پہلے سیدھے ہاتھ کے اشارے کی انگلی کا ناخن تراشیں، جسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس کا ناخن پہلے کاٹے، پھر سیدھے ہی ہاتھ کی بیچ والی انگلی کا ناخن تراشیں، پھر سیدھے ہی ہاتھ کی چنگلی کے بغل والی انگلی کے ناخن نکالیں، پھر چنگلی کے ناخن نکالیں، پھر سیدھے ہی ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن نکالیں۔ یہاں سیدھے ہاتھ کی تمام انگلیوں کے ناخن نکالے گئے ہیں، یہاں تک کہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بھی نکالا گیا ہے۔ پھر الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن نکالیں، پہلے الٹے ہاتھ کی چنگلی کا ناخن نکالیں، پھر اس کے بغل والی انگلی کے ناخن نکالیں، جسے عربی میں بنسر کہا جاتا ہے، پھر اس کے بغل والی انگلی جسے بیچ والی انگلی کہتے ہیں، اس کا ناخن نکالیں، پھر الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے بغل والی انگلی جسے الٹے ہاتھ کے اشارے کی انگلی کہتے ہیں، اس کا ناخن نکالیں، انگوٹھے کا ناخن نکالیں۔ اس طرح پہلے سیدھے ہاتھ کی تمام انگلیوں کے ناخن نکالیں، پھر الٹے ہاتھ کی تمام انگلیوں کے ناخن نکالیں۔ اس کے بعد پیروں کی انگلیوں کے ناخن نکالیں۔ اس طرح کے پہلے سیدھے پیر کی چنگلی یعنی چھوٹی انگلی کا ناخن نکالیں، پھر اس کے بغل والی انگلی کا ناخن نکالیں، پھر اس کے بغل والی انگلی کا ناخن نکالیں، پھر سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بغل والی انگلی کا ناخن نکالیں، پھر انگوٹھے کا ناخن نکالیں، پھر الٹے پیر کے انگوٹھے کا ناخن نکالیں، پھر اس کے بغل والی انگلی کا ناخن نکالیں، پھر اس کے بغل والی انگلی جو الٹے پیر کی بیچ والی انگلی ہے اس کا ناخن نکالیں، پھر الٹے پیر کی چنگلی کے بغل والی انگلی کا ناخن نکالیں، پھر الٹے پیر کی چنگلی کا ناخن نکالیں۔ ناخن تراشنے کا معتمد طریقہ بیان کرتے ہوئے ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی مشہور آفاق کتاب تحفۃ المحتاج میں فرمایا، والمعتمد فی کیفیت تقلیم الیدین ان یبدأ بمصبحۃ یمینہ الی خنصرہا ثم ابہامہا ثم خنصر یسارہا الی ابہامہا علی التوالی، والرجلین ان یبدأ بخنصر الیمنی الی خنصر الیسری علی التوالی۔ دیکھیے تحفۃ المحتاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476، فتح المعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84۔ ناخن تراشنے کے بعد انگلیوں کو دھونا مستحب ہے۔ دھونے سے پہلے کھجانے پر برس کی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے ناخن تراشنے کے بعد دھونا سنت ہے۔ ناخن تراشنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ ناخن تراشنے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔